السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت دہم کی اردو قواعد و انشاء کتاب کا مضمون نمبر 8 ٹیکنیکل ایجوکیشن کا مطالعہ کریں گے۔ بچوں میں نے آپ کو گزشتہ لیکچر میں بتایا تھا کہ مضمون نگاری کے کچھ اصول و قواعد ہوتے ہیں۔ اگر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مضمون نویسی کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پیپر میں پورے 15 نمبر ملیں گے۔ آپ نے اپنی رائٹنگ اسپیڈ بڑھانی ہے، کٹ مارکر کا اچھا استعمال کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ بار بار لکھنے کی پریکٹس کریں۔ کوشش کریں کہ ہر صفحے پر آپ کوئی شعر، کوئی حوالہ قول کٹ مارکر سے لکھ رہے ہوں جو ممتحن کی نظر سے گزر رہا ہو۔ آئیے مضمون کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مضمون کا عنوان ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن، جس کو مولانا حالی کے ایک شعر سے شروع کیا گیا ہے۔ مولانا حالی نے کسی زمانے میں کس قدر درست کہا تھا: کمال کفش دوزی علم افلاطوں سے بہتر ہے، یہ وہ نکتہ ہے جس کو سمجھے افشائی نہ اشراقی۔ مفہوم یہ ہے کہ علم کفش دوزی، جوتے بنانے کا علم، افلاطون یونانی فلسفی کے علم سے بہتر ہے، اور یہ چیز وہ نکتہ ہے جو افشائی اور اشراقی ایرانی فلسفیوں کی سمجھ میں نہیں آئے۔ یعنی کہ انسان کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی ہنر ہوگا تو وہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی اپنا گزر بسر آرام سے کر سکتا ہے۔ دراصل شاعر نے اس شعر میں علم اور ہنر کا موازنہ کیا ہے اور ہنر کو بے عمل علم پر فوقیت دی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مضمون کا عنوان ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن، لیکن یہ مضمون ٹیکنیکل ایجوکیشن کی تعریف سے شروع نہیں ہو رہا، بلکہ اس میں ایک تمہید باندھی گئی ہے کہ علم و ہنر جو ہے وہ آپس میں کس طرح سے ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں اور ان کا آپس میں کیا موازنہ ہو سکتا ہے۔ علم اور ہنر کا ایک موازنہ کیا گیا ہے پہلے، اور ہنر کو بے عمل علم پر فوقیت دی گئی ہے۔ پھر ریفرنس کے لیے ایک اور شعر ڈالا گیا ہے کہ اسی شاعر نے مسلمانوں کے شاندار ماضی کا سبب بیان کرتے ہوئے ایک دوسری جگہ کہا ہے: ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت۔ یعنی کہ مسلمانان عالم جب تک عملی فنون کے متلاشی رہے، ان کا شمار اقوام عالم میں سب سے بلند مرتبے پر ہوتا رہا، مگر جب انہوں نے اس طرف سے پہلو تہی کی، وہ اپنے مرتبے سے نیچے گرتے چلے گئے۔ یہ تقسیم پاکستان سے پہلے کے حالات تھے، جب مولانا حالی نے مد و جزر اسلام کے نام سے ایک نظم لکھی تھی اور اس میں مسلمانوں کے عروج کے بارے میں بیان کیا گیا تھا۔ اسی میں سے یہ کچھ اشعار لیے گئے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام عالم اسلام بالعموم اور پاکستان کے نوجوان بالخصوص اسی طرف بھرپور توجہ دیں تاکہ ان کو وہ اقوام عالم میں پھر سے اپنا کھویا ہوا مقام و مرتبہ حاصل کر سکیں۔ آپ دیکھیں یہ تمام جو لکھا ہوا ہے اس میں میم جو ہے اسکپ ہوا ہوا ہے، تو آپ سب پینسل سے یہاں پر میم بنائیے۔ پہلے پیراگراف میں مضمون نگار نے پوری تمہید باندھی ہے۔ اب دوسرا پیراگراف دیکھیں۔ ہر چند تعلیم اور ہنر بظاہر دو متضاد چیزیں ہیں، لیکن دونوں کا تعلق عقل انسانی سے ہے۔ تعلیم یعنی حصول علم ایک نعمت الہی اور ایک ایسی دولت ہے جو بھٹکے ہوئے انسان کو راہ راست پر لے آتی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم علم و ہدایت کا پیکر بن کر آئے اور دنیا کے اندھیرے علم کے نور سے روشن کر دیا۔ باری تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے کہ اہل علم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 9۔ آپ نے اس آیت کو بلو مارکر سے بہت اچھی طرح سے لکھنا ہے، بہت خوبصورت انداز میں۔ اب تیسرے پیراگراف سے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بارے میں مضمون نگار نے بتانا شروع کیا ہے۔ اچھا، ایجوکیشن یا فنی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کسی بھی معاشرے کے معاشی استحکام کی ضامن ہوتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ فی زمانہ پاکستان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی شرح صرف 6% ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں یہ شرح 66% سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پر زیادہ سے زیادہ توجہ دے۔ ٹھیک، نوجوانوں کی فنی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے حکومتی کاوشوں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کی شراکت بے حد اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں سر دست
سرکاری پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ صرف 30 ہیں، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ تعداد 3% سے متجاوز ہے۔ اس اعتبار سے ارباب اختیار و اقتدار کے فنی تعلیم کے شعبے میں دلچسپی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ آخری پیراگراف میں مضمون کو بالکل سمیٹا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے بھی آخری پیراگراف اس طرح کا لکھنا ہے۔ اگر ٹائم کم رہ جائے اور مضمون رہ جائے تو آپ اس کو سمیٹیں۔ لاسٹ پیراگراف ایسا لکھیں کہ چیک کرنے والے کو ایسا نہ لگے کہ آپ نے بیچ میں مضمون چھوڑ دیا ہے۔ آپ لاسٹ پیراگراف میں پورے مضمون کا لب لباب لکھا کریں۔ ہمارے ہونہار اور باصلاحیت طالب علموں کو معلوم ہونا چاہیے کہ موسم گرما کی تعطیلات، خصوصاً میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے بعد اگلی جماعت میں داخلہ لینے تک کا عرصہ کوئی ٹیکنیکل ورک یا کام سیکھنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں آخر میں کتنا پیارا ایک قول لکھا ہوا ہے، قصبے کمال کن کے عزیزی جہاں شوی، یعنی اگر آپ دنیا میں معزز ہونا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی کام میں کمال حاصل کریں۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ مضمون نگاری کے لیے ضروری ہے کہ آپ یاد کر کے بار بار لکھنے کی پریکٹس کریں، الارم لگائیں، دیکھیں کہ آپ کتنے ٹائم میں مضمون لکھ رہے ہیں اور اپنی رائٹنگ اسپیڈ بڑھائیں۔ کل نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔